الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم. میرے نہایت محترم بزرگوں، عزیزوں اور نوجوان ساتھیوں، رجب المرجب کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات عرض کرنی ہے، جو بات بتلانی ہے، وہ ہے رجب المرجب کی اہمیت، فضیلت اور ماہ رجب المرجب کے خرافات اور بدعات۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، کہ یقیناً بلا شبہ مہینوں کی جو گنتی ہے، مہینوں کی جو تعداد ہے، وہ 12 مہینے ہیں، اور یہ 12 مہینے اللہ رب العزت نے جو مہینوں کی گنتی کو بنایا ہے، جو ترتیب دی ہے، یہ کب سے ہے؟ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یوم خلق السماوات والارض، جس وقت آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا گیا، بنایا گیا، اس وقت سے اللہ رب العزت نے مہینوں کی گنتی کو بھی 12 بنا دیا۔ دیکھیے، یہ جو سال میں 12 مہینے جو ہیں، یہ کسی سائنسدان کی بنائی ہوئی ترتیب نہیں ہے، کسی امریکہ اور یورپ کی بنائی ہوئی ترتیب نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ اور کب بنایا ہے؟ یہ آسمان و زمین کی پیدائش، خلقت سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں بنا کر رکھ دیا ہے کہ جو مہینے ہوں گے وہ 12 مہینے ہوں گے ایک سال میں، اور ایک مہینے میں جو 29-30 دن کے ہوتے ہیں، 29، تو وہ بھی اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ اور جو گھنٹے ایک دن کے 24 گھنٹے، اور ایک گھنٹے میں اتنے لحظے، یہ سارا جو سسٹم اور ترتیب دی ہوئی ہے، یہ کسی سائنس نے نہیں بنایا اور کسی امریکہ اور یورپ نے نہیں بنایا، بلکہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ اور کب بنایا ہے؟ جب اللہ رب العزت آسمانوں کو بھی نہیں بنایا تھا، زمینوں کو بھی نہیں بنایا تھا، اور یہ دنیا کا سسٹم
اور یہ دنیا کا جو نظام ہے اس نظام سے پہلے اللہ رب العزت نے مہینوں کو بنا دیا، مہینوں کی گنتی کو بنا دیا۔ اب 12 مہینوں میں سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں منہا اربعۃ حرم، کہ ان میں سے 4 مہینے اہمیت والے ہیں، 4 مہینے عظمت والے ہیں، 4 مہینے فضیلت والے ہیں، 4 مہینوں کو اشہر حرم کہلاتے، 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اشہر حرم بنایا، بقیہ جو 8 مہینے ہیں ان سے کم تر بنایا ہے، فضیلت میں، احترام میں، اہمیت میں۔ یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے۔ اللہ رب العزت خالق ہے کہ وہ جس کو جو چاہے بنا دے، وہ جس کو جتنا چاہے دے دے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ انسانوں میں دیکھ لیجئے، کسی کو گورا بنایا تو کسی کو کالا بنایا، یہ اس کی مرضی ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں بھی فرق مراتب ہے کہ سب سے بلند اور اعلیٰ مقام و مرتبہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ رسولوں میں بھی ایک دوسرے کے اوپر فضیلت ہے، فوقیت اللہ رب العزت نے دی ہوئی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے۔ اب 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے احترام والا بنایا، 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے شرافت بخشی ہے بقیہ 8 مہینوں پر۔ لیکن کوئی بھی 12 مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی سیکنڈ، کوئی بھی لحظہ، کوئی بھی گھنٹہ، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ یہ منحوس ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس پر اس کو فضیلت دی بھی ہے، 4 مہینوں کو فضیلت دی ہے 8 مہینوں پر، لیکن یہ کسی بھی شریعت کو اگر کھنگال کر دیتے تو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ فلاں مہینہ منحوس والا مہینہ ہے، فلاں مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، فلاں مہینے میں سفر اور اسفار نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس مہینے میں سفر کریں گے تو سفر کامیاب نہیں ہوگا، فلاں مہینے میں تجارت شروع نہیں کرنی چاہیے کہ اگر تجارت کریں گے تو خیر کے بجائے شر ہو جائے گا، نفع کے بجائے نقصان ہو جائے گا، کہ فلاں دن برابر نہیں ہے، اتوار کا دن برابر نہیں ہے، ہفتے کا دن برابر نہیں، منحوس دن ہے۔ یہ کہیں پر بھی شریعت میں نہیں ہے کہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں مہینہ منحوس ہے، فلاں گھنٹہ منحوس ہے، فلاں سیکنڈ منحوس ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی بھی دن کو، کسی بھی گھنٹے کو، کسی بھی لمحے کو منحوس والا نہیں بنایا ہے۔ ہاں 4 مہینوں کو 8 مہینوں پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے ایک مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ احادیث کے مطابق رجب المرجب کے مہینے میں ہم کو کیا ہدایات ملتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ رجب المرجب کا جب مہینہ شروع ہوتا تھا تو رمضان المبارک کی تیاری کرتے تھے کہ رجب کے بعد شعبان ہے، شعبان کے بعد رمضان المبارک ہے، رجب کے مہینے ہی سے رمضان المبارک کی تیاری کرتے تھے۔ تیاری کا کیا مطلب ہے کہ سحری کی چیزیں جمع کر لیں، افطاری کی چیزیں جمع کر لیں، یا رمضان المبارک میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ابھی سے لے کر گھروں میں رکھ لیں۔ کیا تیاری کا یہ معنی ہے؟ تیاری کا یہ مطلب ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے اسی کی تیاری کی ہے؟ ہرگز نہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان المبارک کی تیاری رجب المرجب سے کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کثرت سے نفل روزے رکھتے تھے، کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزے رکھنے کا ہے کہ انسان کو، مسلمان کو اس وقت تکلیف نہ ہو، خلاف عادت کام نہ ہو جائے، ابھی سے روزوں کی عادت پڑ جائے اور اس وقت مسلمان اٹھا نہ جائے، بیزار نہ ہو جائے اور اس کو تکلیف محسوس نہ ہو۔ اس لیے رمضان المبارک میں جو روزہ رکھنے کا حکم ہے فرض روزوں کا، وہ نفل روزوں کی تیاری رجب المرجب کے مہینے ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل عبادتیں کثرت کے ساتھ کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادتوں میں آدمی اٹھا نہ جائے، عبادتوں میں بیزار نہ ہو جائے اور عبادتوں میں دل نہ لگے، ابھی سے دل لگاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، ہمارا کیا حال ہے معاشرے میں؟ ادھر رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو گیا، ادھر شعبان کا مہینہ بھی شروع ہو جائے گا، ہمارا انحطاط اور ہماری تنزلی اور ہمارے معاشرے میں بے دینی اور دینداری سے غفلت، اسلام سے غفلت، بیزاری یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ہم رمضان المبارک کی تیاری نہیں کرتے۔ اکابرین کا معمول تھا کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے، صحت کے اعتبار سے ہو، عبادات کے اعتبار سے ہو۔ لیکن ہمارا کیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ جائے گا لیکن عبادت کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے۔ یہ انتہائی غفلت کی بات ہے، انتہائی دکھ اور اپنے اوپر ملامت کرنے والی بات ہے۔ دیکھیے 2025 گزر گیا، ہمارے والدین نے جو دینی تربیت ہم کو دی ہے وہ تھوڑی بہت ہمارے اندر باقی ہے۔ اب ہمارے اندر جو دینی تربیت باقی ہے، اگر ہم اپنے آپ میں غور کریں گے اور ہمارے بعد جو آنے والی نسل ہے ان کے اندر دینداری کیا باقی رہے گی؟ صحابہ کرام اور اکابرین کا جو طریقہ تھا، ان کے جو معمولات تھے، ان کی جو زندگی تھی، اگر ان کو دیکھ لیں تو وہ یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے اور ہمارے اکابرین صحابہ کرام یہ کہیں تو بیجا نہیں ہوگا کہ ہم نے دین کا کھلواڑ بنا کر رکھ دیا ہے، دین کا مذاق بنا کے ہم نے رکھ دیا ہے۔ رمضان المبارک آج کل عام کہاوتوں میں بھی کہا جاتا ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لیں پھر فلاں کام آرام سے کر لیں گے۔ دعوتوں میں بھی اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لیں پھر آرام سے دعوت کھائیں گے، آرام سے فلاں جگہ جائیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جلدی جلدی فلاں کام کو نمٹائیں، اس کے بعد آرام سے نماز پڑھیں گے، آرام سے عبادتیں کریں گے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بالکل الٹا ہو چکا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو اس دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ اگرچہ اس دعا کی سند کے اعتبار سے کلام محدثین نے کیا ہے، لیکن اکابرین کا بھی معمول تھا کہ رجب المرجب کا جب مہینہ شروع ہوتا تھا تو اس دعا کا اہتمام کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور یہ برکت ہماری زندگیوں میں بھی عطا فرما اور ہماری زندگی رمضان المبارک تک دراز فرما، وبلغنا رمضان، اور ہم کو رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دیجیے۔ رمضان المبارک کے جو نیکیوں کا موسم، جو نیکیوں کا بہار ہے، وہ مہینہ بھی ہم کو عطا فرما۔ یہ رجب المرجب کے مہینے ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ اور حضرات مفسرین نے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھے ہیں
اور اکابرین لکھتے ہیں کہ رجب المرجب کے مہینے میں اگر کوئی بندہ عبادات کرتا ہے تو دوسرے مہینوں کے اعتبار سے اس میں ڈبل ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ اشہر حرم ہونے کا یہی مطلب ہے، اور فضیلت والا بابرکت والا مہینہ کہلانے کا یہی مقصد ہے کہ جب مہینہ بدل گیا تو ثواب میں کمی اور زیادتی ہو جائے گی، جگہ بدل جانے سے بھی ثواب میں کمی اور زیادتی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ گھر میں ظہر کی نماز پڑھا تو ایک نماز پڑھنے کا ثواب، وہی مسجد میں آ کر پڑھا وہی نماز، صرف جگہ بدلی ہے تو 25 ظہر کی نماز فرض نماز پڑھنے کے برابر ثواب مل جائے گا، اور اگر وہی جامع مسجد میں جا کر نماز پڑھا تو 500 نمازوں کا ثواب مل جائے گا۔ وہی بیت المقدس مسجد مدینہ المنورہ میں اگر جا کر نماز پڑھا تو ایک صحیح روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر مکہ المکرمہ میں حرم میں جا کر اگر وہی نماز ایک نماز پڑھا تو 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ جگہ کے بدلنے سے اور اوقات کے بدلنے سے ثواب میں کمی اور زیادتی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ دن میں اشراق اور چاشت کی نماز پڑھا تو اس کا الگ ثواب، اور وہی رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھا تو اس کا الگ ثواب، عام دنوں میں عبادت کرنے کا الگ ثواب، عام راتوں میں عبادت کرنے کا الگ ثواب، اور لیلۃ القدر میں شب قدر میں عبادات کرنے کا الگ ثواب، مہینے کی راتوں میں عبادت کرنے کا الگ ثواب، اور رمضان المبارک کی راتوں میں عبادت کرنے کا الگ ثواب۔ وقت کے بدلنے سے بھی فضیلت اور عبادات ثواب میں کمی اور زیادتی ہو جاتی ہے، اور مقامات جگہ کے بدلنے سے بھی ثواب میں کمی اور زیادتی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے مہینے بدلے ہیں، رجب المرجب کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو اس مہینے میں ہم سب کو چاہیے کہ ابھی سے رمضان المبارک کی تیاری کریں، رمضان المبارک کی تیاری کریں۔ تیاری کا یہ مطلب نہیں کہ راشن وغیرہ لا کر جمع کر لیں، بینک بیلنس جمع کر لیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ عبادات کثرت کے ساتھ کریں، راتوں میں تہجد کی نماز پڑھنے کی عادت ابھی سے ڈالیں۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا دشوار ہو جائے گا، اس لیے کہ 11 مہینے ہو گئے ہیں روزہ رکھے ہوئے، اس لیے ابھی سے وقت وقت نفلی روزے رکھ لیا کریں۔ اور رمضان المبارک کی اور قرآن کریم ان دونوں کا تعلق بہت گہرا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نازل ہوا ہی رمضان المبارک میں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، تو قرآن مجید رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ پڑھنے کے لیے ابھی سے عادت ڈالیں۔ اگر ہم روزانہ پاؤ پارا پڑھ رہے ہیں تو آدھا پارا پڑھیں، اور اگر 2-3 پارے ایک پارا پڑھیں تو رمضان المبارک میں جا کر 2-3 پارے پڑھنے میں ہم کو دقت اور پریشانی نہیں ہوگی۔ اب ہم یہ نماز صرف جمعے کے دن نماز پڑھ رہے ہیں تو ابھی سے عادت ڈالیں کہ ہر نماز کو حاضر ہو جائے، ہر نماز کو حاضر ہو، اور ہر نماز میں پہلی صف میں حاضر ہونے کی کوشش کریں۔ دیکھیے پہلی صف کی فضیلت بہت زیادہ ہے، پہلی صف کی فضیلت بہت زیادہ ہے، یہاں تک ہے کہ اگر کسی آدمی کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف کی فضیلت کیا ہے تو وہ آدمی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جائے گا دوسری نماز کا انتظار کرتے ہوئے کہ کوئی آ کر نہ بیٹھ جائے اور مجھے جگہ نہ ملے۔ پہلی صف کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، پہلی صف کی فضیلت کی برکت سے تکبیر اولیٰ بھی مل جاتی ہے، اور اس کا مقام اور اس کی فضیلت اور اس کا ثواب بھی الگ ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر اگر کہا جائے کہ دینداری ختم ہو گئی ہے، دینداری ختم ہو گئی ہے، یہ 2025 کا سال گزر گیا ہے، آج 2 تاریخ تقریباً 2026 کا سال شروع ہو گیا، 2 تاریخ ہے، تو میرے بھائی ہم خوشیاں منائے ہیں۔ ہم خوشیاں کس بات کی منائیں؟ کس بات کی خوشی منائیں؟
کیا 2025 کا سال ہمارا اچھا گزرا ہے؟ کیا 2025 کے سال میں ہم نمازوں کا اہتمام کیے ہیں؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا اس طرح راضی کیے ہیں؟ کیا ہماری ذات کے تعلق سے شریعت کے خلاف کام نہیں ہوئے؟ کیا ہمارے گھروں میں دینداری زیادہ بڑھ گئی ہے؟ کس بات کی خوشی منائے؟ جو ہماری زندگی ہے، دیوار حیات ہے، زندگی کی جو دیوار ہے اس میں سے ایک اینٹ اور گر گئی ہے۔ ہم قبر کے 1 سال قریب ہو گئے ہیں، ہم کو تو افسوس کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اکابر صحابہ میں سے آپ کا نام تھا۔ آپ اسلام قبول نہیں کیے تھے، تبھی سے آپ کے اندر دینداری تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دن کا سورج غروب ہو جائے اور میرے عمل میں اضافہ نہ ہو، نیک عمل میں اضافہ نہ ہو، اور میرا مقام اللہ تعالیٰ سے قریب نہ ہو جائے، ایسے دن کے سورج غروب ہونے سے میں شرمندہ ہوتا ہوں۔ ایسے دن کے سورج غروب ہونے سے میں شرمندہ ہوتا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری خوشخبریاں، بہت ساری فضیلتیں سنائی ہے کہ 4 صحابہ کرام کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے قرآن کا علم حاصل کرو۔ اس میں سے ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دن کا سورج غروب ہو جائے اور میرے نیک اعمال میں اضافہ نہ ہو، اس پر مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو شافعی مسلک ہے، اس کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، حضرت فرماتے ہیں کہ 5 لاکھ احادیث کا خلاصہ 5 حدیثوں میں پایا ہے۔ 5 لاکھ احادیث کا خلاصہ 5 حدیثوں میں میں پایا ہوں۔ اس میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ مسلمان لا یعنی کاموں کو اپنا لے، فضولیات کو اپنا لے، بیجا کاموں کو اپنا لے، یعنی بیکار کے کاموں میں مشغول ہو جائے، نہ دین کا نفع نہ دنیا کا نفع، ایسے کاموں میں مسلمان مشغول ہو جائے۔ ترکہ ما لا یعنی حسن الاسلام مرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبی اسی میں ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول کاموں سے باز آ جائے، فضول کاموں کو چھوڑ دے، فضول کاموں سے دور ہو جائے، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس میں عبادت کرنے سے پورے سال اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اس میں عبادت کرنے سے ڈبل ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی بندہ اس میں عبادتیں چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہوں میں لگ جاتا ہے، تو اس کی نحوست سے پورا سال اللہ تعالیٰ گناہوں میں ہی لگا کر رکھیں گے۔ اس لیے جو بابرکت مہینے اشہر حرم ہے وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ کا، ذوالحجہ کا اور محرم الحرام کا، یہ 4 مہینے بابرکت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کا کفار مکہ بھی احترام کرتے تھے۔ اگر کوئی آدمی باپ کا قاتل بھی سامنے سے آ گیا تو اس کا بھی بدلہ نہیں لیتے تھے، اس لیے کہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اگر باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے تو اس کا بھی بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اگر کوئی جنگ شروع ہو جائے اور درمیان میں رجب کا مہینہ آ گیا تو جنگ کو بند کر دیتے تھے۔ اس کے بعد یہ مہینہ گزرنے کے بعد پھر آپس میں بیٹھ کر بات کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے ہی سے رمضان المبارک کی تیاری کرنا ہے اور دعا کرنا ہے ہر نماز کے بعد، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں